تعلق ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں پوری بھری ہوئی کائنات میں اسد اللہ الغالب علی کے سوا کسی دوسرے کا لقب بھی نہیں. اور میں یہ بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں پوری اولین اور آخرین کی تاریخ پڑھ جائیں آفتاب قیامت گزرنے تک علی کے سوا کوئی دوسرا بہادر نظر نہیں آئے گا کہ جس نے فرش زمین پہ رہ کے کوئی ایسے شجاعت کے موتی بکھیرے ہوں کہ آسمان کے قدسی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہوں کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یا علی تیرے کارناموں نے آسمان کے قدسیوں کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا اگر کوئی بہادر ہے تو حیدر قرار ہے, کوئی تلوار ہے تو صرف ذوالفقار. دوسرے سوال کا جواب دیتے ہیں. حضرت عمر کی شادی علی ولی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم سے ہوئی تھی. نقل کفر نباشت. اگر کوئی غیر سید یہ بات کرتا تو اتنا تعجب نہ ہوتا. جس نے سید کہلانے والے کی زبان سے سن کر یہ ہمیں تعجب ہوا ہے. عرفان شاہ المشہدی. میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب مولانا سے کیا آپ نے مشکات المصابیح نہیں پڑھی کہ جب خاتون قیامت نے بلوغت کے سن میں قدم رکھا تھا تو بڑے بڑے اکابر قریش نے بی بی کیا کر ننگیاں کی تھیں, رشتہ طلب کیا تھا. پیغمبر نے کسی کو کوئی جواب دیا. بعض بیتوں میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ بی بی کا نکاح خدا کے قبضہ قدرت میں ہے, یہ وہاں ہوگا جہاں خدا چاہے گا. لیکن جب ان حضرات نے شیخین نے یہ خطبہ کیا تھا, جا کر مطالبہ کیا تھا, تو پیغمبر نے یہ جملہ کہہ کے مشکات کا حوالہ دے رہا ہوں, یہ ان کا مطالبہ رد کر دیا تھا کہ انہا صغیرۃ, میری بیٹی بہت چھوٹی ہے, تمہاری عمریں بہت زیادہ ہیں, وہ تم سے شادی کے قابل نہیں. صاحبان عقل کے لیے لمحہ فکریہ. جس خاتون قیامت کا عقد پیغمبر نے ان دونوں بزرگوں سے نہیں کیا تھا یہ کہہ کر کہ تمہاری عمریں زیادہ ہیں, میری بیٹی کی عمر بہت چھوٹی ہے. اب اسی خاتون قیامت کی چند سالوں کے بعد شادی ہوتی ہے, خدا ان کو 2 بیٹے دیتا ہے, پھر تیسرے نمبر پہ بیٹی دیتا ہے جناب زینب, سب سے آخر میں چھوٹی منجلی بیٹی جناب ام کلثوم ہے. اسی ام کلثوم کے ساتھ خاتون قیامت جس کو پیغمبر نے چھوٹی کہہ کے ان کا رشتہ رد کر دیا تھا, اس کی چھوٹی بیٹی سے عمر کی شادی ہوتے. کوئی سوچو خدا کے لیے. حضرت عمر خاتون قیامت کے نانا تھے یا نہ؟ کیونکہ حضرت عمر کی ایک بیٹی جناب حفصہ ام المومنین پیغمبر اکرم کی حرم میں شامل تھی, تو خاتون قیامت ہوئی پیغمبر کی بیٹی. اس رشتے کے لحاظ سے حضرت عمر بن گئے بی بی کے نانا, جو ان کی بیٹی ہوگی ان کے بن گئے پر نانا. پروتی اور پر نانے کی شادی ہو رہی ہے. خدا نظر بات سے بچ. صلوات پڑھو محمد. اور پھر حوالہ دیا جاتا ہے جو اصول کافی میں ہے کہ جب حضرت عمر کا انتقال ہو گیا تو علی ام کلثوم کو اپنے گھر لے گئے تھے. اس پر جناب مولانا نے بڑا زور دیا ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں جناب ام کلثوم کا اصول کافی کے روایت میں ذکر ہے کہ علی گھر لے گئے, میں پوچھنا چاہتا ہوں وہاں بنت فاطمہ کا لفظ بھی ہے؟ قیامت تک مخالف یہ ثابت نہیں کر سکتا. آپ حیران ہو رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, سنو میں جو کہہ رہا ہوں. جناب حیدر قرار نے خاتون قیامت کی وفات کے بعد اسماء بنت امیس سے شادی کی تھی, اور اسماء بنت امیس پہلے حضرت ابو بکر کی زوجیت میں رہ چکی تھی, اور حضرت ابو بکر سے ان کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی. بیٹے کا نام تھا محمد ابن ابو بکر, بیٹی کا نام تھا ام کلثوم.
جناب محمد کے بارے میں علی فرمایا کرتے تھے کان علی ولدن صالحا من صلب ابی بکر، ابو بکر کی پشت سے میرا نیک بیٹا تھا محمد، یعنی روحانی طور پہ میرا بیٹا تھا۔ تو یہ دونوں بہن بھائی علی ولی کے گھر پلے، چونکہ امیس کے اسماء کے ساتھ آئے تھے تو لوگ جس طرح پیغمبر کے متبنہ زید کو پیغمبر کا بیٹا کہتے تھے، محمد کو علی کا بیٹا اور ام کلثوم کو علی کی بیٹی کہتے تھے۔ تو چونکہ ان کی علی یہ شادی بھی نہیں چاہتے تھے کیونکہ علی ولی کی نظر میں یہ رشتہ مناسب نہیں تھا، لیکن جس طرح بھی ہو گیا، جب حضرت عمر مارے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، تو جب جناب ام کلثوم کی ماں اسماء علی کے گھر میں تھی تو ان کی بیٹی کو کہاں لے جاتے؟ صلوات پڑھیں محمد۔ اور اگر اس کا حوالہ دیکھنا چاہو تو علامہ ملک العلماء دولت آبادی، برادران اہل سنت والجماعت کے نامی گرامی عالم، ان کی کتاب ہے ہدایت السعداء، فارسی زبان میں یہ ساری تفصیلات جو میں نے اجمالاً عرض کی ہیں آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گی۔ اسے کہتے ہیں جادو وہ جو سر پہ چڑھ کر کھولے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اور میں باقی لوگوں سے بچتے ہوئے مولانا کی توجہ دلاؤں گا جو کہتے ہیں یہ جناب امیر کی بیٹی تھی کہ پھر یہ شادی ہوئی تھی، ذرا اپنی کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کا مطالعہ کریں کہ یہ شادی کس طریقے سے ہوئی تھی۔ میں نہیں کہتا کہ ہماری قوم کو بتاؤ، ذرا مہربانی کر کے استیعاب ابن عبد البر کو سامنے رکھ کے اپنی قوم کے سامنے اس کا ترجمہ کر کے سنا دو، جو کہوگے میں ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ میں شریفوں کی بات میں وہ بات بیان نہیں کر سکتا، نہ کوئی علی ولی کے پلے رہتے تھے، نہ کوئی عمر بن خطاب کے دامن میں باقی شے بیٹھی ہے کہ جب انہیں منگنی کی نسخہ خلاصہ نقل کفر نہ سمجھ کر کرتا ہوں۔ یہ صحابہ کے حالات کی مستند ترین کتاب ہے، حیدرآباد دکن میں چھپی ہے، مصر میں چھپی ہے، کئی دفعہ ہر جگہ مسلمان والے میں چھپ چکی ہے کہ ادھر سے منگنی ہوئی، ادھر علی ولی نے نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے بنا سنوار کر اپنی بیٹی بھیج دی۔ میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ پھر وہاں کیا بات ہوئی کیا نہ ہوئی، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیا یہ اسلام کہتا ہے کہ اپنے بزرگوں کی تعظیم بڑھانے کے لیے دختران رسول کی توہین کی جائے، حیدر کرار جیسے غیور امام کی غیرت کو چیلنج کیا جائے اور اپنے خود صحابہ کی عظمت کا جنازہ نکالا جائے؟ آپ ہی اپنی جفاؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و کے بعد اس بات پر جناب مولانا نے بڑا زور دیا کہ جس کو بڑا لہک اور مہک کے بیان کیا تے دوسروں سے کہلوایا تے اگلوایا، وہ تھا کہ علی کے قاتل شیعہ تھے، حسن مجتبیٰ کے قاتل شیعہ تھے، سید الشہداء حسین کے قاتل شیعہ تھے، شیعہ مجلسی قاتل تھے، فلانا ڈھمانا ایسا۔ پھر آخر میں کہتے ہیں شیعوں پہ بھی لعنت، وہ کہتے ہیں یہ کوئی نہ سمجھے میں شیعوں کو لعنتی کہتا ہوں تو یزید پہ رحمت بھیجتا ہوں۔ یزید بھی لعنتی تھا، شیعہ بھی لعنتی تھی، قتل کرانے والا یزید تھا، قتل کرنے والے شیعہ تھے۔ میں شیعوں کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا، پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے تو بار بار کہا تھا کہ اہل سنت کے ٹھیکیدار تم ہو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس یزید کو تم لعنتی کہہ رہے ہو اس کو تمہارے بزرگان اہل سنت نے کیا کہا؟ یہ بڑی بلیغ بات ہے۔ سنی شیعہ کتابیں متفق ہیں، سیاستہ چھلک رہی ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، میری مسند کے بعد وارث 12 ہوں گے، یہ سلسلہ قیامت تک برقرار رہے گا۔ یعنی احادیث ائمہ اثنا عشر خلفاء اثنا عشر یہ ان مسلمات میں سے جس کا کوئی فرقہ بھی منکر نہیں ہے۔ سنی شیعہ میں اختلاف صرف اس بات میں کہ وہ 12 ہیں کون سے۔ شیعہ نے حیدر کرار علی سے لے کر مہدی تک 12 کو جانتے ہیں۔ میں عرفان شاہ صاحب مشہدی سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے امام اعظم کی فقہ اکبر کی شرح
ملا علی قاری سے لے کر شرح مواقف تک، شرح مقاصد تک، شرح عقائد نسبی تک، مولانا سید سلیمان ندوی کی سیرت النبی کی جلد نمبر 3 تک، علامہ سیوطی کی تاریخ الخلفاء تک، اس کے ترجمہ تاریخ الامراء تک، جو عالم اسلام میں پیغمبر کے خلیفوں کے حالات میں کتابیں لکھی گئیں، کیا ہر کتاب میں یہ چھٹا خلیفہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ہر کتاب میں آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آئے، اور یقیناً میں کہتا ہوں آپ نے پڑھا ہوگا، کیونکہ کوئی مولوی نہیں بنتا جب تک یہ عقائد کی کتابیں درس نہ پڑھے، تو پھر آپ لوگوں کی آنکھوں میں کیوں دھول ڈال رہے ہیں؟ یزید کو لعنتی کہہ کے آپ لوگوں سے تو ذات و تحسین حاصل کر لیں گے، لیکن 1400 سال کے سنی علماء کی روح میں خبر نہیں کہاں اٹھیں گی کہ جس کو ہم پیغمبر کا چھٹا خلیفہ مانتے تھے اس کو مولانا عرفان لعنتی کہہ رہا ہے۔ اور اگر جدید لعنتی ہے مولانا کے بقول، تو میرے مختصر سا سادہ سا سوال ہے کہ اپنے 12 خلیفوں کی مجھے فہرست بتا دے کہ وہ اب آگے بڑھو۔ یہ جب طے شدہ حقیقت ہے، حتیٰ کہ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں، علامہ ابن حجر مکی نے سوائے کے مورتا میں، اور باقی بڑے بڑے علماء نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے یزید کی امامت و خلافت کو بچانے کے لیے لکھا ہے کہ لا یجوز لعن یزید لأنه من جملۃ المؤمنین، یزید پر لعنت بھیجنی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ مومنوں میں سے ایک پکا مومن ہے۔ تو میں مولانا عرفان شاہ کی لعنت پہ اعتبار کروں یا غزالی کے احیاء العلوم پہ بھروسہ کروں؟ میں مولانا عرفان کی تبرہ بازی پہ اعتبار کروں یا علامہ ابن حجر مکی کی سوائے کے مورتا پہ اعتماد کروں؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر مولانا کا بیان اہل سنت کا بیان ہے تو کیا یہ علماء اہل سنت کے علماء نہیں تھے؟ کس مذہب کے عالم تھے؟ اور اگر یہ بات طے شدہ ہے اور یقیناً طے شدہ ہے کہ جناب یزید جس پر مولانا لعنت اور تبرہ بھیج رہے ہیں، یہ پیغمبر اکرم ہمارے برادران سنت والجماعت کے پیغمبر کے 12 خلفاء میں سے چھٹا خلیفہ تھا، اور وہ چونکہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، میں مولانا کی توجہ کی کتاب کی طرف دلاؤں گا، یہ عمار فیلڈ میں پاکستان میں لکھ رہی ہے، نام خلافت راشدہ، لکھنے والا فیض عالم صدیقی آپ جیلم، اس نے ثابت کیا ہے کہ علی چوتھے خلیفے بھی نہیں ہیں، چوتھا معاویہ سے 5واں یزید، باقی علماء اس کو چھٹا کہتے ہیں۔ فیض عالم صدیقی یزید کو 5واں خلیفہ راشد تسلیم کر رہا ہے، اور پھر انہوں نے اپنی تقریر میں خود نام لیا کہ جناب اقال لاہور کے محمد دین بٹ نے ایک کتاب لکھی ہے خلافت رشید ابن رشید، جس پر بڑے بڑے مولانا تصدیق کی اہم ثبت کر رہے ہیں۔ تو میں کل پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یزید رشید ابن رشید ہے، خود بھی نیک سے نیک کا بیٹا، تو پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ تو جب پتہ چل گیا کہ یزید خلیفہ راشد ہے یا غیر راشد، وہ 5واں ہے یا چھٹا، وہ شیعوں کے معیار پہ پورا نہیں اترتا۔ شیعہ خلافت کو اجماعی نہیں جانتے، شورائی نہیں جانتے، وہ نصی جانتے ہیں۔ تو پھر جن کے اصولوں کے مطابق یزید جس کا جو مذہب ہے، اس کے ماتحت ہو کر حسین سے لڑنے والوں کا بھی مذہب وہی ہوگا۔ ایک بات یاد آ گئی جو میں بھول رہا تھا، اس نے یہ بھی ڈیجے ماری ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں حج مکہ ادا کرنے گیا تو فلانا سوڈانی وہاں بیت اللہ میں تقریر کر رہا تھا، میں نے اس کو ٹوکا اور اس کے ساتھ میں نے یہ گفتگو کی۔ پھر میں نجف اشرف میں گیا تو پھر شیعوں کے مجتہد اعظم آغا فوج سے میں نے بات کی کہ آغا آپ شیعوں کے بڑے عالم ہیں تو آپ مجھے کوئی علی کی خلافت کی نسب بتائیں۔ انہیں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ تو میں نے کہا